فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي۔ صلوات بر محمد و آل۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اختر رضی ابن سید محمد رضی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما۔ تو اس مائک کا وجود اور عدم برابر ہے، تو دو باتیں گزارش کرتا ہوں جو آپ کو بہتر لگے۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک لوگ ادھر آ جائیں، دو لوگ اور قریب آ جائیں تاکہ میری آواز سن سکیں، اور نہیں تو باہر بیٹھ جائیے تو وہاں شاید اندر سے اچھی آواز ہو۔ تو اگر یہاں آ سکتے ہیں تھوڑا ہم کو آسانی رہے گی، آگاہ ہے نہیں، اس لیے کہ اب میں منہ ڈال کے تو پڑھ نہیں سکتا، بھائی سیدھی بات ہے، تو کچھ تو فاصلہ رکھنا پڑے گا۔ اور وہ جو مرثیہ پڑھ رہے تو میں سمجھا شاید لائٹ نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ ریسیو کرنے کی اہلیت کم ہے۔ تو قریب آ جائیے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کو شاید بہتر آواز ملے گی اندر سے، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں، تشریف رکھیے۔ جو مجلس ہے اس کو بھی ڈسٹرب مت کیجیے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، آرام سے آپ قریب آ جائیے، سنیے، اس لیے کہ بڑھا بھی دیں گے تو سیٹی کرے گا۔ علاوہ میں نے قریب جا کے غور کیا ہے نا، آواز بھی بہتر نہیں ہے، گوں گوں کرے گا قریب، تو ایکو کرے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میرے قریب آ جائیے۔ تو آپ تھوڑا میں اپنا ویلوم بڑھا دیتا ہوں، حالانکہ جو ہے اب اس کورونا کے زمانے میں پھیپھڑے پر بہت زیادہ زور دینا نہیں چاہیے، لیکن اب مجبوری ہے، تھوڑا سا اپنا ویلوم بڑھا دوں گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ میرے والد کا جب انتقال ہوا تو اتفاق سے جمعے کا دن تھا، تو اب یہ ہوا بھائی سویم کب ہونا ہے، تو پرسوں ہونا ہے۔ تو اب گاؤں دیہات میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ صاحب وہ مجلس پر زور کم ہے، بریانی پر زور زیادہ ہے۔ تو اب وہ صاحب وہ گوشت کہاں سے آئے گا، فلاں چیز کہاں سے آئے گی، فلاں چیز کہاں سے آئے گی۔ تو اتنے میں تھا، میرا چھوٹا بھائی تھا اور سب باہر تھے، تو میں نے کہا وہ سب تو خیر بات کی بات ہے، مائک کہاں سے آئے گا، اس لیے کہ میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھ کو تجربہ ہے۔ کہلے وہ بغل والا 150 روپے لیتا ہے، اسے کہہ دیتے ہیں۔ اور میں نے کہا گوشت کتنا آنا ہے، کہنا 1 کنٹل، وہ چاول 1 کنٹل آنا ہے۔ تو میں نے کہا اگر 10 روپے کلو کم کر دو
تو 1 کنٹل میں 1000 روپے بچ جائیں گے، اور وہاں شاہ گنج میں 750 روپے لے گا وہ، لیکن آواز بڑھیا ہوگی، چاول موٹا ہوگا چلے گا، مگر جب مجمع سن ہی نہیں پائے گا تو فائدہ کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا، سارا انتظام کرتے ہیں، اسی میں ہلکے ہو جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد ہے یا نہیں ہے؟ خوب اچھا، دوسرا ڈسٹربنس یہ بھی رہے گا انشاءاللہ 1 گھنٹے تک، تو آپ ادھر متوجہ نہ ہوئیے گا، آپ ہماری طرف متوجہ نہیں۔ اب کچھ کرنے سے کوئی فائدہ، بیٹھو یار، اب اس کو ڈسٹرب، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ہلے گا، آواز آئے گی، تو آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، اس کے چکر میں نہ پڑیے گا۔ آج کی تاریخ بڑی غم کی تاریخ ہے، بڑی عظیم تاریخ ہے۔ ہماری فقہ کو، ہمارے مذہب کو جس نام سے جانا جاتا ہے وہ یہی نام ہے، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ۔ حضرت کی شہادت سن ہے 148، کیوں یہی نا آغا؟ سن 148، البتہ تاریخ میں 15 شوال یا 25 شوال، تو 15 شوال یعنی آج بڑے اچھے دن انہوں نے مجلس رکھ دی، الحمدللہ، پتہ نہیں سمجھ کے رکھا یا اتفاقاً رکھ اٹھی، تو لیکن بہت اچھا دن ہوا کہ امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اسی بہانے حضرت کا بھی کچھ حضرت کی روایات نقل ہو جائیں گی، اور مرنے والے کو ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے، امام کے زمانے میں تقریباً 7 خلفاء کا دور امام کا زمانے میں رہا ہے، یعنی ان سے زیادہ شاید کسی امام کے زمانے میں بار بار حکام نہیں بدلے ہیں، اور حضرت ہی کا وہ زمانہ تھا، 65 سال کی عمر ہے حضرت کی، اور جس میں 30 سال یا 35 سال، میں مس کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں کچھ، شاید 35 سال امامت کا زمانہ ہے، اور کل عمر حضرت کی 65 سال ہے، جس میں 5 خلفاء بنی امیہ کے گزرے ہیں، اور 2 خلیفہ، پہلا ابو العباس صفاح اور دوسرا منصور دوانیقی، 2 خلیفہ بنی عباس کے گزرے ہیں، اور یہ جو 7واں ہے یعنی دوسرا خلیفہ بنی عباس کا منصور دوانیقی لعنت اللہ علیہ، اسی کے زمانے میں اسی کے حکم سے حضرت کو زہر دیا گیا اور حضرت کو شہید کیا گیا۔ آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے جس امام کی طرف ہم منسوب ہیں، فقہ جعفری کہا جاتا ہے، مسلک جعفری کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ خوب، تو آج میں جو آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ ایک روایت بڑی مشہور ہے، نام سے عنوان بصری، آدمی کا نام ہے عنوان بصری۔ عنوان بصری بیسکلی شیعہ نہیں تھے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہو گیا سر، ٹھیک ہے، ہلا لیا ہم نے، چیک کر لیا، آئیے، صلوات بر محمد و آل۔ تو جو اس روایت سے سمجھ میں آتا، اب جیسا وقت رہا آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جو روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عنوان بصری صاحب جو تھے یہ بیسکلی شیعہ نہیں تھے، اور یہ بنیادی طور پر شاگرد تھے مالک ابن انس کے۔ مالک ابن انس کا تو نام جانتے ہیں نا، کہ یہ بھی شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے، اور وہ دوسرے جو امام اعظم کہے جاتے ہیں نعمان ابن ثابت جو مشہور ہیں ابو حنیفہ کے نام سے، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان کا واقعہ ہوا، بنی امیہ کے جانے کا وقت ہے اور بنی عباس جو ہے وہ انٹری کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان، اچھا یہ بنی عباس آئے بھی ہیں تو اہل بیت کے نام پر آئے ہیں، یہ جو بنی امیہ کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑی ہے، یہ بنی عباس ہے کون؟ بھائی یوں ذرا سا اگر اوپر چلیے آپ تو ہاشم اور امیہ یہ ایک ہیں،
بعض کہتے ہیں کہ امیہ غلام تھے، لیکن بہرحال عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہاشم اور امیہ کیا تھے؟ بھائی تھے۔ تو ہاشم سے یہ نسل چلی ہے بنی ہاشم کی، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب اور مولا کائنات اور رسول اللہ، پھر یہ اہل بیت کا سلسلہ یہ بنی ہاشم ہے۔ بنی امیہ سے ادھر چلا ہے معاملہ، ابو سفیان اور اس کا بیٹا جو ہے وہ معاویہ اور اس کا بیٹا یزید، اور پھر وہ ایک سلسلہ چلتا چلا آیا ہے چھٹے امام کے زمانے تک ان لوگوں کی حکومت کا۔ اسی میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کے ایک چچا تھے جناب عباس، جیسے ابو طالب چچا ہیں، جناب حمزہ چچا ہیں، ویسے ہی حضرت عباس کیا تھے؟ رسول اللہ کے سگے چچا تھے، مولا کائنات کے سگے چچا تھے۔ تو اب یہ جو بنی عباس کہلاتے ہیں نا، ہارون، مامون، یہ منصور، یہ ابو العباس صفا، یہ جو بنی عباس کا سلسلہ آیا ہے، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ کوئی باہر کے نہیں ہے، یہ اپنے خاندان کے ہیں بھائی۔ رسول اللہ کے سگے چچا کی اولاد ہے بنی عباس، امیر المومنین کے سگے چچا کی اولاد ہے کون؟ یہ بنی عباس۔ اسی لیے انہوں نے جو بنی امیہ کے خلاف علم جنگ بلند کیا تو اہل بیت کا نام لے کے شروع کیا۔ رسول اللہ ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا، اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ان کی حمایت کے نام پر یہ کھڑے ہوئے اور پبلک نے ان کا ساتھ دے دیا، اگرچہ خود اہل بیت نہیں ساتھ تھے، معلوم تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے آخر میں، لیکن بہرحال بنا میں اہل بیت حالات یہ ہوئے کہ آخری خلیفہ جو بنی امیہ کا مروان حمار، اس کو شکست دی اور بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ پہلا جو آیا ابو العباس صفا، وہ دوسرے معاملات میں لگا رہا، اس نے بہت توجہ بھی ادھر نہیں کی، تو یہ ادھر بنی امیہ کا جانا اور ادھر بنی عباس کی انٹری، اس میں امام کو وقت مل گیا۔ امام باقر علیہ السلام کو بھی کچھ وقت ملا، اور امام جعفر صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو یہ ٹائم ملا ہے کہ یہ آپس میں لڑ گئے، امام نے اس زمانے میں امام باڑہ نہیں میری بات کا غلط میسج نہ جائے خدا نخواستہ، امام باڑہ نہیں بنوایا، مسجدیں نہیں بنوائی، ٹائم ملا تو شیعوں کی مسجد الگ بنا دیں اور امام باڑہ الگ بنا دیں اور یہ کر دیں، امام نے وہ نہیں کیا۔ اس جو ٹائم ملا ہے، جانتے ہیں کیا کیا امام نے اس فرصت میں؟ ایک کام کیا صرف امام نے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے اصحاب کو پڑھا دو، اس کا ایجوکیشن پر، اس لیے کہ جب لوگ پڑھ جائیں گے، قوم میں جب 1000 IAS ہو جائیں گے تو وہ 5000 مسجدیں بھی بنا سکتے ہیں، 10,000 امام باڑے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو مسجد امام باڑے سے پہلے ہم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہم کو انجینئر کی ضرورت ہے، ہم کو IAS کی ضرورت ہے۔ جب قوم ترقی کر جائے گی تو مسجد ہی بنائے گی، امام باڑہ بھی بنائے گی۔ صلوات در محمد و آل اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آتے آتے وہ نوبت آ گئی کہ نیئر اباؤٹ جو کتابیں کہتی ہیں 4000 شاگرد امام علیہ السلام نے، ایک سے ایک اس میں جاننے والے، جغرافی والے، کیمسٹ، میتھمیٹکس، ایک سے ایک امام نے پیدا کیے اس زمانے میں 4000۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے منصور کا زمانہ آیا۔ اب جب منصور کا زمانہ آیا اور بنی عباس کی تھوڑا حکومت کو جو ہے وہ استحکام بھی مل گیا، تو اب جس نام پر یہ آئے تھے انہی کے خلاف شروع ہو گئے۔ اور جب آپ تاریخ دیکھیں گے، یزید کے تو میٹر الگ ہے، اس کو الگ چھوڑ دیجئے، ورنہ اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو بنی عباس نے زیادہ ظلم کیا ہے بنسبت بنی امیہ کے، صلوات جو نام پر اہل بیت کے آئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی امیہ نے کم کیا ہے، میں معاذ اللہ یہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن جب کمپیئر کریں گے تو آپ اہل بیت کا نام لے کے آئے تھے نا، لیکن ان سے زیادہ یہ آگے بڑھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا اس دور میں کہ پھر امام صادق علیہ السلام کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ کچھ ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب امام کو مدینے سے ہٹایا گیا، اور اسی بنا کے اوپر حضرت کا جو ہے وہ سفر عراق بھی ہوا، نجف بھی گئے، کربلا گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات کی چھٹے امام کے زمانے تک تقریباً جو ہے وہ مولا کائنات کی قبر مبارک مخفی تھی، ظاہر نہیں تھی۔ یہ امام کے زمانے میں یہ کام ہوا، اپنے کسی صحابی کو امام نے پیسہ دیا
کہ جا کے میرے جد کی قبر کی مرمت کرواؤ۔ اب جب امام اس سب چیزوں کے بعد دوبارہ مدینے آئے تو اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اس لیے بھی یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی ہے کہ اس حدیث کو لکھ کے ہمیشہ جیب میں رکھو۔ اتنی امپارٹنٹ یہ روایت ہمارے امام کی ہے، اور اس سے اگر وقت بچتا ہے دو ایک چیزیں امام کی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ حدیث آپ مکمل سن لیجئے کہ امام چاہتے کیا ہیں ہم سے۔ صلوات در محمد و آل۔ اب جب امام دوبارہ مدینے میں آئے تو میں نے کہا کہ اس آدمی کا نام ہے عنوان بصری، بصری کے رہنے والے ہیں اس لیے شاید بصری کا مدینے میں رہتے ہیں۔ عنوان بصری بیسکلی شاگرد ہیں کس کے؟ مالک ابن انس کے۔ عنوان کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام دوبارہ مدینے آئے جلا وطنی کے بعد، صلوات بر محمد و آل محمد، اور ان کے لیے جو ملتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ پڑھنے جا رہے ہیں تو 10 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، جوان ہیں، 25 سال کے ہیں۔ پتہ ہے کس ایج میں یہ امام سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہم کو پڑھائیے؟ یہ بھی بہت غضب کی چیز ہے۔ وَكَانَ وَقَدْ أَتَى عَلَيْهِ 94 سنہ، 94 ایئر اولڈ تھے یہ۔ کون؟ عنوان بصری 94 سال کی ایج میں امام سے فریاد کر رہے ہیں مجھ کو کچھ پڑھائیے آپ۔ یو نو سر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی ہو گئی اب تو بزنس شروع کر دیا، اب تو کام پہ لگ گئے، اب تو روزی آ رہی ہے، کہ جب تک زندہ ہو۔ اسی لیے تو حدیث کہہ رہی تو اطلب العلم من المہد الی اللحد، تعلیم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک۔ صلوات، کوئی ایج نہیں ہے علم حاصل کرنے کی۔ تو اب یہی خود عنوان بصری کہتے ہیں کنت اختلف مالک ابن انس سنین، میں کئی برس تک مالک ابن انس کے یہاں آتا جاتا تھا، ان سے اپنا دین فقہ سیکھ رہا تھا۔ فلما قدم جعفر الصادق علیہ السلام المدینہ، جب امام صادق علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، اختلفت الیہ، تو میں نے وہاں بھی جانا شروع کیا۔ کہ کس ایج میں؟ 94 ایئر۔ وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ عَنْهُ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مَالِكَ، اور مجھ کو یہ شوق تھا کہ جیسے مالک سے کچھ سیکھا ہے ویسے ہی مین تو یہ لوگ ہیں نا، اصل علم تو ان کے یہاں ہے، مالک بھی جو کچھ ہے وہ ان کے شاگرد ہونے کی وجہ سے، تو ہم ڈائریکٹ ان سے نہ حاصل کر لیں۔ تو جیسے مالک کے پاس جاتے تھے، جب امام آ گئے تو میں نے امام کے یہاں جانا شروع کیا کچھ پڑھا دیں، لیکن امام نے ایک دن مجھ سے کہہ دیا یار بلا وجہ جو ہے وہ ڈسٹرب مت کرو آ کے۔ صلوات بر محمد۔ ایک چیز اور سمجھ میں آئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تعلیم اسی کو امام دیں گے جب پہلے آزما لیں گے کہ واقعی شوقین ہے کہ نہیں ہے۔ خالی یہ دکھلانے کے لیے کہ صاحب میں بھی صاحب جو ہے وہ 4 دن شاگرد امام صادق علیہ السلام کا، اس کے لیے نہیں، واقعاً پڑھنے کا شوق ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ایک دن فقال علی یومن، ایک دن امام نے ہم سے کہا انی رجل مطلوب، یار جانتے ہو میرے اوپر جو ہے وہ انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے۔ اب مطلوب کا ترجمہ میری سمجھ میں یہی آیا، انی رجل مطلوب، کہ میرے اوپر جو ہے وہ CID والے لگے ہوئے ہیں، CBI والے لگے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ سرکار کی نظر میرے اوپر ہے، دوسرے بھیا مجھ کو اپنا بھی کام ہے، الگ الگ اوقات میں میری دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، نماز ہے۔ جبکہ خود یہ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیکھیں آپ، جب دیکھیں کہ جواب، آپ شب قدر کے اعمال پڑھیے، شب قدر میں بہت سے اعمال لکھے ہوئے ہیں نا، اسی میں جب آپ پڑھیے گا تو ایک جگہ ملتا ہے کہ اور اگر کچھ نہ کر کے آدمی شب قدر کو پڑھنے اور پڑھانے میں بتا دے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ عجیب ہے واقعی دین، ہم اس سے جو ہے وہ ناواقف ہیں۔ صلوات بر محمد، یعنی شب قدر یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور اگر تعلیم میں بتاتے ہو تو ان ساری دعاؤں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بھیا جب پڑھے لکھے ہوگے تو دعا بھی ڈھنگ سے پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَمَعَ ذَلِكَ لِي أَوْرَادٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ایک تو سرکار کی نظر میرے اوپر ہے، اور دوسرے یہ کہ میرے ہر گھنٹے ہر وقت کچھ نہ کچھ دعا، عبادت، نماز ہے۔ تو آپ تو تعلیم پر اتنا زور دیتے ہیں، پھر اس کو کیوں نہیں بھٹکنا؟ کہ پہلے سمجھ تو لیا جائے کہ واقعاً یہ پڑھنے کے شوقین ہے کہ نہیں ہے۔
یا خالی جو ہے تمغہ لگانے کے لیے ہے، پگڑی باندھنے کے لیے آ گئے کہ صاحب 6 مہینہ جا کر کے ایران سے پلٹ آئیں، پڑھنا نہیں، کم از کم پگڑی تو لگا کے ٹہلیں گے. صلوات ہے ہم لوگوں کا شوق جو ہے وہ. فلا تشغلنی عن وردی، بھیا نعمان صاحب ہم کو ڈسٹرب مت کیجیے، ہم کو اپنی دعا عبادت کرنے دیجیے. وخذ عن مالک واختلف الیک ما کنت تخ، جاؤ مالک سے پڑھ رہے تھے نا، جاؤ پڑھو اس سے جیسے پہلے سے. آج کیا ہو گیا تم کو کہ تم ہمارے پاس بلا وجہ آ رہے ہو؟ لو تفرس فی خیرا لما زجرنی. نونوان کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا اور اپنے دل میں نے کہا کہ اگر میرے اندر کچھ بھلائی ہوتی، کچھ میں ٹھیک ٹھاک ہوتا تو مولا اس طرح مجھ کو اپنے یہاں سے واپس، اس کا مطلب میں ہی خراب ہوں. یہ دیکھیے یہ احساس سب سے اہم ہے. فدخلت مسجد الرسول، اب کیا کریں؟ تو میں نے سوچا بھیا ایک ہی راستہ بچا کہ چل کے رسول اللہ سے فریاد کی جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے فرزند ہیں، آپ ہی ان کے دل میں ڈالیے کہ مجھ کو کچھ پڑھا دیں. میں آیا مسجد پیغمبر میں، فدخلت علیہ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علیہ، میں آیا قبر پیغمبر پر رسول اللہ کو سلام کیا، اس کے بعد واپس آ گیا. ثم رجعت من الغد الى الروضہ، دوسرے دن پھر آیا میں قبر پیغمبر پر. وصلیت فیہا رکعتین، اور اب آج 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. وقلت اسألک یا اللہ ان تعطف علی قلب جعفر، اور پھر میں نے وہاں فریاد شروع کی، پالنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دل میرے تئیں نرم کر دے. وَتَرْزُقَنِي مِنْ عِلْمِهِ مَا أَهْتَدِي بِهِ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اور پالنے والے امام صادق کا کچھ علم مجھ کو بھی دلا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں صراط مستقیم تک تو پہنچ سکوں. وَرَجَعْتُ إِلَى دَارِ مُغْتَمًّا، یہ سب دعا ہوا کر کے میں گھر واپس آ گیا. لیکن اتنا ٹینشن ہو گیا تھا مجھ کو امام کے واپس کرنے کے بعد کہ میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا. بس واجب نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا مسجد نبوی میں، پھر واپس گھر ہلنا ملنا آنا جانا سب بند کر دیا. لیکن کہاں تک گھر میں بیٹھے گا آدمی؟ ایک دن جو ہے وہ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا. کیوں آنا جانا چھوڑ دیا تھا میں نے؟ اور میں صاحب جو مالک کے پاس وہاں بھی جانا چھوڑ دیا میں نے. کہتے ہیں کیوں؟ لما اشرب قلبی من حب جعفر، اس لیے کہ میرا دل تو باقاعدہ پر ہو چکا تھا عشق امام صادق علیہ السلام سے. تو اب مالک کے یہاں جا کے کرتے بھی کیا، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. حتی ایل صبری، یہاں تک کہ ایک دن صبر کا باندھ ٹوٹ گیا. فلما ضاق صدری، جب بہت زیادہ جو ہے وہ الجھن ہونے لگی، تنعلت وتردیت وقصدت جعفر، تو میں صاحب جو ہے وہ نماز عصر پڑھ کے گھر سے نکلا اور چلا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں. بعدما صلیت العصر، اس کے بعد صاحب وہاں گیا. فلما حضرت باب دار، دروازے پہنچا. استأذنتہ، دق الباب کیا، کھٹکھٹایا. اتنے میں فخرج خادم اللہ، امام کا نوکر نکلا. کہیے کیا بات ہے؟ ما حاجتک؟ قلت السلام علی الشریف، شریف سے مراد امام صادق. اب دور وہ آ گیا تھا کہ آدمی نام لیتے ڈرتا تھا. السلام علی الشریف، سلام ہو شریف پر، یعنی امام صادق علیہ السلام. قال هو قائم فی مصلی، ابھی تو نہیں مل سکتے وہ، ابھی تو نماز میں ہے. یہ نماز عصر پڑھ کے آئے تھے، لیکن یہاں امام کیا ہے، ان کی دعا وغیرہ تو طولانی ہے کہ ابھی وہ مصلی کے اوپر ہے. فجلست بحذاء بابہ، میں وہیں بیٹھ گیا دروازے پر. آج تو نہیں جاؤں گا، دیکھیں کب تک نہیں بلاتے ہیں. صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فجلست بحذاء بابہ، میں دروازے پر بیٹھ گیا. تو امام تو دل کا حال سمجھتے ہیں نا. بیٹھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر خادم آ گیا اور آگے کہتا ہے کہ ادخل علی، چلو برکت خدا تمہارے شامل حال، آؤ امام بلا رہے. فدخلت وسلمت علیہ، میں حاضر ہوا امام کی بارگاہ میں، حضرت کو سلام کیا. فرد السلام، امام نے میرے سلام کا جواب دیا. فرمایا بیٹھو. غفر اللہ لک، اللہ تمہاری مغفرت کرے. میں بیٹھ گیا. فاطرق ملیا، کچھ دیر تک امام نے سر جھکایا. ثم رفع راسہ، سر اٹھایا. قال ابو من، کیا نام ہے؟ کنیت کیا ہے؟ دیکھیے عربوں میں 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہے نام اور ایک ہے. آپ کے صاحبزادے کا کیا نام ہے؟ محمد. اور نام کیا ہے آپ کا؟ فیضی بھائی. تو نام ہے فیضی،
کنیت کیا ہوئی ان کی؟ ابو محمد ہے نا، کیا نام ہوا ان کے؟ کنیت کیا ہوئی؟ ابو محمد. تو یہ عنوان کے لڑکے کا نام تھا عبداللہ، تو اب اس کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو عبداللہ. تو امام نے پوچھا ابو من، کیا ہے کنیت؟ تو اس نے کہا جی مولا ابو عبداللہ. اللہ نے کہا خدا تمہاری اس کنیت کو ثابت رکھے. کیا مطلب؟ یعنی عبداللہ میاں کو اللہ زندہ رکھے تبھی تو کنیت باقی رہے گی. صلوات بر محمد ثبتک اللہ کنیتک ووفقک یا ابا عبداللہ. خدا تمہیں توفیق دے، تمہاری کنیت کو باقی رکھے. ما مسئلتک، کیا چاہتے ہو؟ فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہمارے لیے تو اتنا ہی بہت ہو گیا. یہ جو دعا دے دی کہ اللہ تمہاری کنیت کو ثابت قدم رکھے، اللہ تمہاری مغفرت کرے، ارے امام کی زبان سے یہ جملہ نکل جانا ہمارے لیے تو یہی بہت ہے. اب امام چاہے ہم کو کچھ پڑھائیں یا بھگا دیں، ہمارا کام ہو گیا. صلوات بر محمد. لو لم یکن لی من زیارته والتسلیم غیر هذا الدعاء لکان کثیرا. کہنا بس اتنا ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ہے. ثم رفع راسه، امام نے پھر سر اٹھایا. قال ما مسئلتک، بھائی بولو گے. اب یہ تو اس میں چلے گئے تھے نا، خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے لیے تیسی. تو اب چپ. امام نے کہا بھیا ما مسئلتک، کاہے کے لیے کچھ بولو گے؟ فقلت سألت ان یعطف قلبک علی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی مولا کہ خدا آپ کے دل کو ہمارے لیے نرم کر دے اور آپ کے علم میں سے کچھ ہم کو بھی عطا کر دے. اور وَأَرْجُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَابَنِي فِي الشَّرِيعَ، اور مجھ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، تبھی تو آپ نے بلایا ہے بارگاہ میں. فقال یا ابا عبداللہ، امام نے کہا اچھا تو اب سنو بھیا، پڑھنے آئے ہو تو پہلی چیز یہ سن لو، علم پڑھنے سے نہیں آتا. صلوات، یہیں سے شروع کرو. وہ کاہے کے لیے گئے تھے؟ مولا کچھ پڑھا دیجئے. امام نے کیا فرمایا؟ لیس العلم بالتعلم، علم پڑھنے سے. تو یعنی اسکول جانا چھوڑ دیں؟ کیا مطلب ہوا؟ یہ جو ہے وہ 20-20 ہزار روپے فیس دے رہے ہیں بند کر دیں، کہنے وہ بھیجیے آپ. لیکن مین چیز جو ہے، ایک ہوتا ہے آدمی کا جانکار ہونا اور ایک ہوتا ہے عالم ہونا. دونوں میں ڈفرنس ہے. آپ کو بہت سے ڈاکٹر ملیں گے، صلوات بر محمد بہت سے ڈاکٹر ملیں گے. اور میں یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یہ ایکس رے کروا لو. ٹھیک ہے صاحب. کہاں صاحب؟ پیچھے وہاں چلے جاؤ. ہو جائے گا. وہاں پہنچے صاحب، اندھیرا ہے. ہاں بیٹھ جاؤ. ہاں ٹھیک، سانس روکو. اور انہوں نے صاحب فریج کا دروازہ کھولا. سنا ہے نہیں سنا آپ نے؟ فریج میں بلب ہوتا ہے نا، فریج کا دروازہ زور سے کھول کے زور سے بند کیا. بیچارہ دیہاتی آدمی. ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا. اور وہ صاحب کوئی پرانی فلم پکڑا دی لا کے. ڈاکٹر صاحب اچھا چلو ٹھیک ہے. معلوم ہوگا صاحب 500 روپے 1000 روپے ایکس رے کے ہو گئے اور اس کے بعد دوا لکھ دی. تو ڈاکٹر تو یہ بھی ہے نا. اور ایک ڈاکٹر وہ بھی ہے، ابھی میں نام لوں گا، آپ سوچیں گے صاحب چاپلوسی کر رہے ہیں. میں نے فون کیا ان کو کہ ایسے ایسے ہے معاملہ اور سر جو ہے ذرا سا دیکھ لیجئے گا. ان کا ٹھیک ہے. دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد جو ہے دوا لکھ دی. پھر کچھ یاد آیا ہم کو، پھر میں نے فون کیا. میں نے کہا سر بتانا بھول گئے، بیچارے وہاں ذرا سا جو مکتب میں پڑھاتے ہیں کسی گاؤں میں دوا. ارے تو بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ اور ان کو واپس بھیجیے، کچھ ٹیسٹ ویسٹ بھی کروا دیتے ہیں. وہ صاحب میں نے فون کیا، وہ واپس آئے. انہوں نے جو ہے کچھ ٹیسٹ ویسٹ لکھا، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں فری میں ٹیسٹ ہو گیا، پرچہ لکھ دیا. کہا جا کے وہاں بتا دیجئے میرا نام، دوا. یہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے نا. ہو سکتا ہے کہ دونوں کی جب آپ مارک شیٹ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ 90% نمبر ہو اور ان کا 85 ہی ہو. تو دونوں ڈاکٹر ہیں نا. لیکن واقعی ڈاکٹر کون ہے؟ یہ دوسرا والا ہے نا. کہ علم حاصل کرنا ہنر نہیں ہے، علم کے ساتھ یہ قلب جب تک نہ ہو تب تک علم نہیں ہے وہ. ورنہ اس کو بھی پڑھا لکھا کہے گا جو آئٹم بم بناتا ہے. صلوات درمام، وہ بھی تو پڑھا. لہذا پہلے کسی چیز سے سیکھنے سے اپنے اس نفس کو پاک کرو. اب صلوات بر محمد و آل.
باتوں باتوں میں موبائل ہے نا کھسک جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو حضرت نے فرمایا لیس العلم بالتعلم. تو میاں عنوان صاحب ایک بات نوٹ کر لیجئے, علم سیکھنے سے نہیں ہوتا. اور ابھی میں آپ کو واضح کروں گا کہ یہ امام کی بات صرف نہیں ہے, قرآن نے بھی کہا ہے. کیوں نہیں یہ سیکھنے سے ہوتا؟ فرماتے انما ہوا نور. حقیقی علم جو ہے, جانکاری ایک اور چیز ہے, حقیقی علم نور ہے. یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ. خدا اس کے دل میں اتارتا ہے جس کی ہدایت چاہتا ہے. یہ تو حدیث ہو گئی. قرآن میں صاف آیت موجود ہے, اس کا تو انکار نہیں کر سکتے آپ نا. ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو, اللہ تم کو پڑھائے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ شیخ الرئیس حضرت ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ ہے نا, جن سے بڑا طبیب نہیں گزرا ہے, جن سے بڑا کوئی جو ہے وہ منطقی و فلسفی نہیں گزرا ہے, شفا میں سب کچھ ہے ان کے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا بیٹھ کے, معلوم ہوا ارسطو وغیرہ کی کتاب پڑھیں, پورا پیج پڑھ ڈالا, سمجھ ہی نہیں آتا تھا, نکل جاتا تھا. تو جب کئی بار پڑھنے اور سمجھ میں نہ آئی, یہ بچوں کو سنا رہا ہوں, آپ لوگ برا مت مانیے گا, ہے نا. تو جب کئی بار پیج پڑھ ڈالیں اور سمجھ میں نہ آئے تو کتاب بند کر دیتے تھے. شیخ الرئیس فرماتے ہیں ابو علی سینا, اور کہتے تھے پھر وضو کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے حاجت کی, خدا سے دعا کرتے تھے, اس کے بعد پھر کتاب کھولتے تھے. جو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بالکل پانی کی طرح سمجھ میں آ رہی ہے. کچھ سمجھ میں آیا تو علم وہ نور ہے بقول امام کے, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتارتا ہے. صلوات بر محمد و آل. خوب. قال اردت فإن اردت العلم. اب امام فرماتے ہیں کہ پہلا کام اگر تم کو پڑھنا ہے تو فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیہ. علم حاصل کرنے سے پہلے بندے بن جاؤ. صلوات برما. عجیب ہے. دیکھیے اب یہ بات تو وہ 4th اور 3rd اور 6 والوں کے لیے نہیں ہوگی نا, تھوڑا اوپر جب جائیے سمجھ آ جائے. تو اب کوشش یہ کرو کہ علم سے پہلے اپنا نفس پاک کرو. فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمِ, اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو فَطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. تو سب سے پہلے اپنے اندر بندگی کا مزاج پیدا کرو. یہ کیا ہے؟ جب تک اس کو میں سمجھا نہیں لوں گا نا, پڑھ دینے سے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. اچھی سی صلوات پڑھیے اگر بور نہیں ہو رہے تو اس کو یہ ساری کائنات کس کے طفیل میں خلق ہوئی ہے باس؟ یہ ساری دنیا. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا نہ کرتا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ سے, ہے نا. تو یہ ساری دنیا کس کے صدقے میں خلق ہوئی؟ رسول اللہ کے, ہے نا. آپ ذرا نماز پڑھیے, تشہد یاد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن سید رسولہ. کا غلط؟ میں نے کہا صاحب ٹھیک کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن خاتم انبیائہ. کا غلط؟ میں نے کیوں؟ کیا پیغمبر سید الانبیاء نہیں ہے؟ کیا پیغمبر خاتم الانبیاء نہیں؟ غلط کہا میں نے. کہا وہ صحیح کہا مگر نماز غلط. ہم نے کہا تو کیا کہنا چاہیے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کیا مطلب؟ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی, جب تک اس کی بندگی کا اعلان نہیں کرو گے کسی کی نماز کائنات میں قبول نہیں ہوگی. تو اس سے تو اندازہ ہوا کہ موسٹ امپارٹنٹ ہے یہ بندگی. کیا ہے بندگی؟ مولائے کائنات کو 1-2 شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے. خدا کیا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک ہے؟ وحدہ لا شریک ہے نا. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے ویسے ہی اس نے ہمارے مولا کو ایسے فضائل دیے ہیں کہ کوئی ان کا شریک نہیں ہے. عین اللہ کوئی ہے دنیا میں؟ وجہ اللہ, لسان اللہ ہے, یعصوب الدین,
خلیفۃ اللہ ہے کوئی دنیا میں مولا کے برابر؟ مولا فخر کر سکتے، ابے میرے برابر کون ہے دنیا میں؟ میں عین اللہ ہوں، میں وجہ اللہ ہوں، کون میری عزت کے برابر ہو سکتا ہے؟ میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، اور اگر کہتے تو معاذ اللہ کیا غلط کہتے؟ صحیح ہے، لیکن کہیں پڑھا آپ نے آج تک سنا کہ ایک بار بھی مولا نے جو ہے وہ اظہار کیا ہو کہ میں یہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں، میں وجہ اللہ؟ ایک بار کہیں سنا آپ نے؟ نہ۔ ایک چیز فرمائی ہے، ایک چیز فرماتے الہی، وہ بھی دنیا سے نہیں، اللہ سے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ خدا میری عزت کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو اس کا مطلب کہ بہت اہم چیز ہوئی نا، عبدیت اور بندگی۔ کہا لگے وہ تو ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا یار یہ تو سمجھاؤ، تم بیوقوف بنا رہے ہو بلا وجہ پبلک کو ٹائم پاس کر رہے ہو۔ صلوات بر محمد۔ اگر تلاش کرنے والا ہو نا تو ہر چیز روایات میں بھی مل جائے گی، قرآن میں مل جائے گا۔ چنانچہ مجلس پڑھنا بھی قرآن میں مل جائے گا آپ کو، کیسے مجلس پڑھنی چاہیے حدیث میں مل جائے گی۔ بہت سے جو ہے وہ دیکھ قصہ کہانی آدمی کو ممبر پہ پڑھنا ہے، پڑھ کے چلا جائے گا، آسان ہے، پبلک بور نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی گاڑھا موضوع اگر بتانا ہے تو دونوں طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے نا۔ ایک تو یہ کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں، اکثر ہوتا ہوگا جو لوگ اس لائن کے ان کو اندازہ ہوگا، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم خود بات سمجھے ہوئے ہیں بٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھا نہیں پا، تو کبھی بولنے والے میں دقت ہوتی ہے، کبھی سمجھا تو لے رہے ہیں مگر سامنے جو پبلک بیٹھی ہے اس کا جو ہے وہ معیار ہی وہ نہیں ہے کہ وہ اس گاڑھی بات کو جو ہے وہ سمجھ سکے، ہے یا نہیں ہے؟ گاڑھی بات تو چھوڑیے، ابھی انتقال ہوا ہے اسی سال ہم لوگوں کا استاد مولانا ابن حیدر صاحب قبلہ کا، کئی پرسنٹ نئے لڑکے ان کی مجلس سمجھتے تھے؟ صلوات ہے نہیں، ہے مسئلہ ہے نا۔ یا ابن حسن صاحب زندہ ہو جائیں، سبت حسن صاحب علی اللہ مقامہ زندہ ہو جائیں، یا مولانا محمد مہدی صاحب زید پوری، یا ہمارے علاقے کے مولانا محمد رضا صاحب فلسفی سلطانیہ کے پرنسپل رہے ہیں، وہ اپنے زمانے کے زبردست خطیب تھے محمد فلسفی صاحب، زندہ ہو جائیں، ہم لوگ شاید سمجھنا مشکل ہو جائے۔ تو اس کے لیے قرآن نے طریقہ بتایا ہے کہ گاڑھی بات کیسے پبلک کو سمجھاؤ گے۔ حدیثوں نے بھی طریقہ بتایا ہے کہ ممبر قابلیت کی جگہ نہیں ہے اظہار کی، ممبر بات پہنچانے کی جگہ ہے، اور یہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے نا۔ یہ بتائیے لمبی مجلس پڑھنا ٹھیک ہے یا چھوٹی؟ اگر یہ دیکھیے آپ ہی کیا اختلاف ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں لمبی، یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی، لیکن اگر ایکچول میں دیکھیے تو نہ چھوٹی مجلس پڑھنا ہنر ہے نہ لمبی مجلس پڑھنا ہنر ہے۔ پبلک بور نہ ہونے پائے، چاہے چھوٹی ہو چاہے لمبی ہو، ہنر یہ ہے۔ یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ پڑھ آؤ، قرآن میں ہے نا قصہ سورہ کہف میں، جناب کس کے پاس گئے؟ خضر کے پاس، تو وہ تو نہیں چل پائے بیچارے واپس، لیکن جتنی دیر رہے اتنی دیر خضر نے سمجھایا۔ تو موسیٰ بیسکلی کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، تو ان کا جو ہے بیسک پروفیشن کیا ہے موسیٰ کا؟ اسپیچ دینا نا۔ خضر نے جو ان کو بات سمجھائی کہ یا طالب العلم، اے مسٹر ودیارتھی، طالب علم بن کے گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، آپ پبلک میں اسپیچ دیں گے، اپنی اسپیچ میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ پبلک جو ہے اس کو بوریت نہ ہونے پائے۔ صلوات بر محمد۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ہنر ہے، قدیم زمانے میں بزرگ 3 گھنٹہ پڑھتے تو پبلک ویسے ہی سنتی تھی، اور ہمارے جیسا آدمی بیٹھ جائے 10 منٹ میں آدمی سوچتا ہے کب اتریں گے۔ تو قرآن نے ایک سلیقہ سکھایا اور روایتوں نے کہ گاڑھی بات کو یوں پیش کر کے نہ اپنا وقت برباد کرو، پسینے پسینے ہو جاؤ گے، ویلوم تیز ہو جائے گا، سمجھا پاؤ گے، نہ پبلک کا ٹائم برباد کرو۔ اس کے لیے سلیقہ بتایا ہے قرآن نے بھی اور حدیثوں نے بھی۔ مثال گاڑھی سے گاڑھی بات، امام کی بات ہے، چلیے یہ بھی امام ہی کا قصہ ہے۔
چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا، صلوات بر محمد، سنیے، ایک بار آیا امام کے پاس، کہنے لگا یہ بتائیے جو آپ لوگ معصوم ہیں، جو امام معصوم ہیں، امام معصوم ہے نا، معصوم کتنے؟ 14۔ واٹس میننگ آف عصمت اور معصوم؟ گناہ نہیں کرتے یا گناہ نہیں کر سکتے؟ کیا مطلب ہے؟ امام معصوم ہے، ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے امام معصوم ہے، یہ امام معصوم کی میننگ کیا ہے؟ گناہ نہیں کرتے یا گناہ نہیں کر سکتے؟ بولیے۔ اگر ہم کہیں گے مجبور ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، تو 6 مہینے کے بچے میں امام میں کیا فرق ہے؟ نہ وہ جھوٹ بول رہا ہے 6 مہینہ پیدا ہوئے ہو گیا ہے، نہ اس نے کوئی چوری کی ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، نہ امام نے کوئی گناہ کیا ہے، کیا ڈفرنس ہے 6 مہینے کے بچے میں امام میں؟ تو اس کا مطلب کیا فرق ہے فرشتوں میں اور امام میں؟ فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، کہ فرشتوں میں بچوں میں یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، گناہ نہیں کر سکتے۔ امام کے ہاں مجبوری نہیں ہے، چاہے کر سکتے ہیں، نہیں کرتے۔ یہ ہو گئی نا بات؟ اسی لیے جب آپ پڑھیے گا تو ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے عصمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عصمت جبری اور ایک ہے عصمت اختیاری۔ عصمت جبری وہ ہے جہاں معصوم مجبور ہے گناہ نہ کرنے پر، جیسے بچہ اور فرشتہ۔ عصمت اختیاری کیا ہے؟ اختیار ہے، کر سکتے ہیں مگر نہیں کریں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا اس کے کہ یار جب اختیار ہے تو گارنٹی کیا ہے کہ نہیں کریں گے؟ صلوات۔ یہ دوسرا سوال بھائی، فرض کیجئے کسی امام کی، جیسے چھٹے امام کی عمر کتنی ہے؟ 65 سال۔ آپ 40 سال کی ایج میں امام تک پہنچے ہیں، فرض کیجئے امام نے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا، پکی بات، اگلے 25 سال کی گارنٹی کیا ہے آپ کے پاس کہ نہیں کریں گے؟ بات یہاں پھنستی ہے شیعوں کے یہاں آ کر کے، کہ آپ کہتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے، گناہ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، تو گارنٹی کیا ہے؟ وہ اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ آیا، اس نے کہا مولا یہ بتائیے آپ لوگ گناہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے یا مجبور ہیں؟ امام نے کہا مجبور نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اس نے وہی سوال امام سے کر لیا، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ مرتے دم تک گناہ نہیں کریں گے؟ ایک سے ایک لوگوں کو دیکھا، بڑے مومن متقی پرہیزگار، ایسے حالات آئے کہ پھنس گئے، ہو گیا جرم ان سے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا، بڑے سے بڑے لوگ پھنسے ہیں۔ آپ کے لیے کیا گارنٹی ہے؟ آپ بتائیے، جو آدمی یہ سوال لے کے آئے امام سمجھا سکتے ہیں اس کو؟ گھنٹے بھر کی تقریر، سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری جواب ہوگا سننے والے کا، گھنٹے بھر کی تقریر کیسے ممکن ہے؟ تو امام پہلے ہی سمجھنے لگے اس کے بھیجے میں اترنا نہیں ہے۔ امام نے اس کو جواب ہی نہیں دیا، آؤ، اٹھایا، لے کے آئے ایک جگہ، گٹر ٹائپ کی کوئی جگہ تھی جہاں گندا پانی، پیشاب پخانہ وغیرہ بہ رہا تھا، اس میں پانی بھی رہتا ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب یہ گندا پانی ہے، پخانہ وخانہ اس میں بہ رہا ہے۔ تو کبھی پیا ہے اس کو؟ اس نے کہا نہیں پیا ہے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، اب تک نہیں پیا، کوئی بات نہیں ہے، آگے کبھی پی سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں پیوں گا۔ ارے بھائی پیاس شدید ہو جائے، بالکل مرنے کے کگار پہ، مولا مر جاؤں گا اس کو نہیں پیوں گا۔ امام نے کہا گارنٹی کیا ہے؟ وہی جو سوال تھا اسی کو اسی سے پلٹ دیا، گارنٹی کیا ہے کہ مر جاؤ گے نہیں پیو گے؟ کہا اس لیے کہ اس کی گندگی کا یقین ہے، کہ جیسے تم کو اس کی کثافت کا یقین ہے اس لیے نہیں پیو گے، ویسے ہی ہم کو اللہ کی نافرمانی کی کثافت کا یقین ہے، مر جائیں گے گناہ نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا مسئلہ 1 منٹ میں امام نے مثال سے سمجھا دیا، نہیں سمجھا دیا؟ صلوات بر محمد۔ ایک میٹر اور آپ کے ہاں بڑا اختلافی ہے، آپ کے ہاں نہیں مطلب مسلمانوں میں، آپ کا نظریہ الگ ہے اور دوسرے جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کا نظریہ اس میں الگ ہے۔ وہ کیا؟ بندہ مجبور ہے کہ مختار؟ بولیے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، تو ہم اپنے عمل میں مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ مجبور نہیں ہے، مختار ہیں۔
تو اگر آپ مختار ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں صحیح بات، مختار ہیں، بات صحیح. اگر واقعاً ہم مختار ہیں تو صاحب جو کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہلتا، اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تو ہڑبڑا کے ہم نے کہا صاحب مجبور ہیں. کہا اگر مجبور ہیں تو چوری کی ہم نے، مجبور تھے، سزا کس بات کی؟ نماز پڑھی ہم نے، مجبور تھے، تو جزا کس بات کی؟ اسی چیز کو جب عام پبلک نہیں سمجھ سکتی تو کوئی جبر کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی تفویض کی طرف چلا جاتا ہے. یہی ہے نا آپ کے ہاں کیا ہے؟ لا جبر ولا تفویض. نہ آپ مکمل مجبور کہہ سکتے ہیں، نہ مکمل مختار کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم نے لطیفے بھی ہیں. ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدرسہ ناظمیہ میں 5ویں میں داخلہ ہوا تھا ہم لوگوں کا، این قدر، تو وہاں دینیات کی کتاب پڑھائی جاتی تھی فرمان علی صاحب کی. اس میں یہ قصہ تھا کہ یہی ابو حنیفہ، کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو اپنے استاد کا استاد بننے کے شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو ایک دن آپ پڑھا رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی صاحب، عجیب عجیب باتیں، یہ 3 بات تو ایک دم ہی سمجھ میں نہیں آتی. وہ کون سی 3 بات جو نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ شیطان آگ میں جلایا جائے گا. اب بتاؤ، شیطان تو خود ہی آگ سے بنا ہے، آگ کو کیسے جلا دے گی؟ صلوات دربار میں پبلک کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں لوگ. آپ کے یہاں نظریہ یہ قرآن بھی کہتا ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے خدا کو، خدا کے ہاتھ پیر ہے نہیں، دکھے گا کہاں سے؟ لیکن بعض اسلامی نظریات یہ ہے کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا. اور کبھی اس موضوع پر بات ہوئی تو سن، بڑی گاڑی چیزیں ڈرتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے کہ صاحب قیامت میں اللہ آئے گا اور بالکل کیا کہتے ہیں شابن امرد، نئی نئی جس کی ریکھ نکل رہی ہو، سمجھا، 17-18 سال کے لونڈے کی طرح اللہ ظاہر ہوگا، اور یہ وہ سب ہے. اہل بیت کا نظریہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ نظر نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے لن ترانی. کہ دوسری چیز کہ کوئی چیز اگر ہے تو آج نہیں کل، کل نہیں کبھی تو دکھنا چاہیے. یہ کیسے مان لیں کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا؟ صلوات بر محمد وآل. اور فرمایا آپ تیسرا یہی والا مسئلہ، کہتے ہیں صاحب بندہ مختار ہے. بہلول کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ گزر رہے کہ کھڑے ہو گئے تھے، سن لیں. جب سن لیا یہ تینوں چیز، کیا کیا؟ شیطان آگ سے بنا ہے، کیسے جلایا جائے گا؟ آگ کو کیسے جلائے گی؟ 1 2 بندہ مجبور ہے، مختار نہیں ہے. 3 تیسرا کیا تھا؟ اللہ دکھائی کیوں نہیں دی؟ کوئی چیز ہے. بولول نے اٹھایا، ایک ڈھیلا زور سے مارا، یہاں پکڑو پکڑو پکڑو. اب پتہ نہیں جان بوجھ کے ہلکے دوڑے یا بیچارے نہیں دوڑ پائے، اریسٹ ہو گئے. کون؟ بولول صاحب. جب پکڑ لیے گئے تو عدالت پہنچے. یہ صاحب ابو حنیفہ صاحب جو ہے وہ وادی کی حیثیت سے پہنچے. کیا بات ہے بھائی؟ کہنے صاحب انہوں نے مجھ کو مارا. کہنے لگے صاحب یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے مارا ہی نہیں ان کو. کہا آپ بتائیے مجھے درد ہو رہا ہے، ان کو مذاق سوچا ہے؟ ہاں درد ہے، دکھائیے. کہاں درد ہے دکھائیے. 2 بات ہو گئی. 3 آپ تو مٹی سے بنے ہیں صاحب، ڈھیلا بھی مٹی کا تھا، مٹی کو مٹی سے چوٹ کیسے لگ گئی؟ ایک ڈھیلے میں تینوں جواب دے دیا دیوانہ اہل بیت نے. صلوات بر محمد. اور کر رہے ہیں میں نے کہا مارا بھائی، آپ ہی تو کہتے بندہ مجبور ہے. میں نے ڈھیلا مارا، اللہ نے جو ہے ڈھیلا پکوایا مجھ سے، میں نے پھینک دیا، تو مجھ کو کیا سزا دے رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ اب وہ ہو گیا سوال امام سے. تو ہمارا کیا نظریہ ہے شیعوں کا؟ بندہ مجبور ہے کہ مختار. گھنٹے بھر تقریر کر دیے، کبھی جو ہے وہ یہ والی بات سمجھ میں آنے لگے گی مجبور والی، کبھی مختار والی. ابھی میں بحث کروں تو 1 گھنٹہ پڑھ دوں گا میں، مجبور والی بات سمجھ میں آ جائے گی، آپ کے چلے جائیں گے آپ اٹھ کے. جیسے ایک بات کہیں پتہ ہلتا نہیں، روایت موجود ہے. 1 گھنٹے تقریر کرتے صاحب بندہ مختار ہے، آپ چلے جائیں گے سن کے. لیکن اہل بیت وہ حق بیان کرتے ہیں نا. امام سے آ کے اس نے پوچھا مولا آپ بتائیے صحیح، تو ابو حنیفہ تو ایسے کہتے ہیں فلاں ایسے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کہا پیر اٹھاؤ، اس نے پیر اٹھا لیا. کہا دوسرا اٹھاؤ، اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، گر جاؤں گا.
کہ بس اتنا ہی مجبور ہے، اتنا ہی مختار ہے، نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے۔ صلوات درما، سمجھ میں آیا؟ تو اب ہم کو سمجھانا ہے واٹس ابدیت۔ امام نے، اب اسی بات ختم ہو جائے گی، آگے 9 چیزیں وہ تو شاید ٹائم نہیں رہ پائے گا اس کا، اسی کو سمجھا کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ اگر تم کو عنوان بھائی پڑھنا ہے تو پہلے کیا کرو؟ بندے بن جاؤ۔ بندگی کیا چیز ہے؟ ہم گھنٹے بھر سناتے رہیں، سمجھا نہیں پائیں گے۔ آپ کو نہیں کہتا میں کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن ہم سمجھا اس کے لیے یہی آسان طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا، مثال دے دو، جو حدیث، اور کوئی ضروری نہیں کہ مثال جو ہے 100% سچی ہو، مثال دی ہی جاتی ہے ذہن کو اصل مطلب سے قریب کرنے کے لیے۔ پڑھا ہے میں نے کسی کتاب میں، مجھ کو بھی نہیں لگتا کہ یہ سچا واقعہ ہوگا، لیکن بات سمجھانے کے لیے بڑی بڑھیا مثال ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو بندگی کیا چیز ہے؟ تعلیم حاصل کرنا، پہلے بندے بنو، اس کے بعد جو ہے وہ چاہے بی ٹیک کرو، چاہے MBBS کرو، چاہے M.Tech کرو، چاہے قم چلے جاؤ، چاہے نجف چلے جاؤ، اس سے پہلے بندے بنو۔ کیا ہے بندگی؟ ایک صاحب گئے غلاموں کے مارکیٹ میں غلام خریدنے، ایسے ہی بک رہے تھے، ایک دبلا پتلا کمزور سا دھان پان ان کی طرح سے، بالکل ایسا۔ کتنے کا ہے؟ میں انہوں نے کہا 100 روپے کا ہے۔ مثلا اس طرح کے غلام 10 روپے مل جاتے تھے مثال کے طور پر۔ 10 کا کتنا چاہیے تم کو؟ 100 کہہ رہے ہو۔ کذاب، اس کی خاص بات ہے جو 10 کا مال 100 میں بیچ رہا ہوں۔ کیا؟ کہا اس لیے کہ اس کو بندگی کا سلیقہ معلوم، اس کو ابدیت معلوم ہے۔ وہ بھی تھا ہوشیار، اس نے ایسا ہے تو میں 10 کا مال 100 میں لے لوں گا، لے لیا۔ اس کے پاس پہلے سے غلام اور کنیز بہت سے تھے، یہ تو خالی سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے لوگ اپنا بڑھاتے رہتے تھے۔ پرانے غلام کو بلایا کہ لے جاؤ اس کو، نیا والا جو لڑکا ہے اس کو تہ خانے میں بند کر دو۔ بلا وجہ بے خطا بند کر دیا گیا، بند ہو گئے۔ کہا جاؤ دیکھو کچھ بھوک کا احساس اظہار کر رہا پیاس کا؟ نہیں صاحب۔ کہ 2-4 ڈنڈے مار کے آ جاؤ۔ بلا وجہ ڈنڈے مار دیے۔ واپس آ گئے، کل اور کچھ کا نہیں صاحب، کا اس کو شکنجا کسو۔ پھر بلائے گا، کچھ چلائے گا، کچھ نہیں صاحب، پٹ رہا ہے چپ چاپ۔ کا بلا لو، بلا لیا۔ یہ بتاؤ جی، ہم نے تم کو بلا وجہ تہ خانے میں ڈلوایا، آپ جانیے صاحب۔ ہم نے بلا وجہ تم کو ڈنڈے لگوائے، آپ جانیے صاحب۔ بلا وجہ کھانا پانی بند کیا تمہارا، آپ جانیے صاحب۔ بلا وجہ ہم نے تم کو شکنجا کسوایا، کہا آپ جانیے، آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو، تمہیں نہیں احساس؟ کہنے لگے یہ صاحب ہم کوئی آزاد آدمی تھوڑی ہیں، ہم تو ٹھہرے بندے۔ بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مالک جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہے۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھ میں آ گئی نا کہ اصل بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آدمی اپنا کچھ نہ سمجھے۔ ایک واقعہ ہے 7ویں امام کے زمانے کا، اس کو سنتے چلیے پھر اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ لگتا ہے آواز نہیں جا رہی میری، پوری نہیں جا رہی ہے۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا بوشر یا بیشر۔ ان کو بشر بھائی کا نام کچھ اور آگے تھا مگر لگ گیا حافی۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر والا، بشر حافی یا بشر حافی، سمجھے آپ؟ ننگے پیر والے بشر۔ جانتے ہیں ان کے نام کا جز حافی ننگے پیر والا کیوں پڑ گیا؟ بڑے آدمی تھے، غلام کنیز تھے، مجرا چل رہا تھا، ڈھول تاشے چل رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ ایک کوئی نوکرانی نکلی صاحب، جو ہے وہ سڑک کے اوپر مکان تھا کوڑا پھینکنے کے لیے، تب تک امام گزر رہے تھے۔ حضرت نے ایسے ہی دیکھا، نظر پڑ گئی اس کنیے کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہنے لگی بشر کا۔ تو امام نے کہا کہ یہ کون ہے؟ آزاد ہے کہ بندہ؟ امام نے کسی سینس میں پوچھا، اس نے عام سینس میں سمجھا۔ کہنے لگی صاحب آزاد ہے، بندہ کیوں ہوتا؟ اس کے خود کئی غلام کنیزیں ہیں۔ حضرت نے کہا ہاں وہ تو آواز ہی بتا رہی ہے، آزاد ہے، ورنہ بندہ ہوتا تو مالک کی مرضی پہ چلتا۔
اب تو کلیئر ہو گئی نا بات. بندہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے، ہمارا کوئی مالک اور ہے، لہٰذا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے. کہ کچھ کرنے سے پہلے عبدیت کا مزاج پیدا کرو، اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں صلوات بر محمد پھر جب امام نے کہا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے حقیقت بندگی پہچانو. قلت یا شریف مولا یہ بتائیے ما حقیقت العبودیہ، یہ حقیقت عبدیت، حقیقت بندگی کیا ہے؟ قال ثلاثت اشیاء، امام نے فرمایا 3 چیزیں. نمبر 1 وہ جو ابھی ہم نے آپ کو عرض کیا، ان اللہ یر العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکن، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، چاہے مال ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، عہدہ ہو، جو کچھ بھی ہے، وہ اپنی ملکیت نہ سمجھے. اصل بندگی یہ ہے، وہ سب اس کا ہے، تم کو اس نے امانت دار بنایا ہے. لأن العبد لا يكون له ملک، اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، مالک کا ہوتا ہے. اور جب یہ ہو جائے 1 اور 2 عبدیت کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، جس سے منع کیا ہے اس پر عمل نہ ہونے پائے. دوسرا کام بندگی کا کیا ہے؟ کہ حرام ہونے نہ پائے اور واجب چھوٹنے. 1 منٹ سن لیجئے، نماز شب پڑھتے ہیں صاحب، دیکھیے جو دین نماز شب پڑھتے ہیں، 1 دن کی بھی چھوٹتی نہیں، مگر سگے بھائی کی 2 بالش زمین دبائے ہوئے ہیں. دین کہتا ہے تمہاری ایسی نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے ایسے کربلا جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مولانا وسیع حسن صاحب دن میں 4 مجلسیں، 7 مجلسوں کا 1 دن میں ریکارڈ ہے صاحب. اور حدیث کہتی ہے جو حسین پر روئے رولائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس پر واجب. وسیع حسن کوئی روک سکتا ہے جنت میں جانے سے؟ کہ خبردار یہ گھمنڈ تو مت کرنا، امام حسین کی ذاکری گناہ کے لیے گرین کارڈ نہیں ہے کہ آپ امام حسین کی مجلس بھی پڑھیے اور بھائی کا مکان بھی داب کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. لہذا اصل کیا ہے؟ نیکی کم کرو مگر واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل نہ ہونے پائے. چنانچہ 2 روایتیں اس سلسلے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. فرماتے ہیں ترکو لقمت الحرام، چھٹے امام سے، ترکو لقمت الحرام، حرام لقمے کا چھوڑ دینا، 1 لقمے کا چھوڑ دینا، احب اللہ من 1000 رکعت تطوعا، 2000 مستحبی نمازوں سے بہتر ہے 1 لقمہ حرام کا چھوڑ دینا. صلوات درما، حرام مت کرو، کم پڑھو نماز، خالی واجب پڑھو مگر حرام نہ کرو. ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ، ترک حرام کے ساتھ نیکی اتنی ہی کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صاحب بہت کرتے تھے، یہ تو بہت کرتے تھے، بہت کرنا اہم نہیں ہے، گناہ سے کتنا بچے ہیں. لہٰذا امام نے فرمایا کچھ کرنے سے پہلے بندہ بنو. اور بندگی کا معیار کیا ہے؟ نمبر 1 کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، اس کا ہے. نمبر 2 اصلی بندہ کون ہے؟ نیکی کم کرے. نہیں بھائی بیٹھو، نہیں پانی نہیں پئیں گے. ایک بزرگ تھے اسی لکھنؤ میں، خدا غریق رحمت فرمائے، اس پر عمل کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ ممبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے. صلوات بر محمد. بس اب وہ باتوں پورا گھنٹہ ہو گیا، وہ بات ہی پوری رہ گئی. نا تجربے کاری اسی کا نام ہے. لوڈوں کو بلائیے گا مجلس پڑھنے کے لیے تو ایسے ہی وہ کریں گے، پوری بات بھی نہیں کر پائیں گے، وقت بھی ختم ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام نے کیا فرمایا؟ 2-3 جلدی سن لیجئے. حضرت کے اپنا معلّہ ابن خنیس حضرت کے صحابی ہیں، بالکل جیسے رات تھی نا، ہلکی ہلکی بوندیں پڑ رہی تھیں. کل ایسے ہی رات تھی، رمجھم نم بارش ہو رہی تھی. میں نے دیکھا کہ امام جو ہے رات کو چلے جا رہے ہیں، کچھ
گٹھری سی لدی ہوئی ہے، اچانک وہ گٹھری کھل گئی اور کچھ بکھر گیا. اندھیری رات، بادل، بارش ہو رہی ہے، وہ بکھر گیا. میں قریب، ارے یہ تو مولا ہے. جی مولا آپ کا؟ وہ تو ٹھیک ہے، ذرا دیکھو کہاں کہاں ڈھونڈو، ذرا تو جو تم کو ملے لاؤ دو. اب جو میں نے تلاش کرنا شروع کیا اندھیرے میں، جگہ جگہ روٹیاں پڑی ہوئی تھیں، تو میں نے ساری روٹیاں اکٹھا کی، گٹھر تیار ہو گیا. سنیے آپ، امام نے سے میں نے عرض کیا کہ مولا بتائیے کہاں لے چلوں؟ حضرت نے کہا آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں، بٹ یہ گٹھری میں خود اٹھاؤں گا. اس کا جملہ سنیں گے امام کا کیا ہے، جس کی آج شہادت. فرماتے ہیں قوم کی زیادہ خدمت کا حق مجھے ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ آئے امام، وہ پتہ نہیں کون سا چھپر بھول گئے، اسی میں نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں چھپر کے نیچے جو غریب لوگ سو رہے تھے ان کا کپڑا اٹھا کر کے کرتے کا نیچے ایسے امام نے روٹیاں رکھی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون آیا اور دے کے چلا گیا، آنکھ تک نہیں کھلی. ابھی رکیے، مزہ یہاں نہیں ہے، آگے ہے. جب چلے تو معلّہ کہتے میں نے پوچھا کہ مولا یہ سب اپنے لوگ تھے، مطلب شیعہ تھے؟ امام کہنے لگے اگر شیعہ ہوتے تو میں کچھ اور بھی دیتا. صلوات. مطلب سمجھے کیا ہوا؟ ایک دن راوی کہتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، موٹا کپڑا ہاتھ میں، صاحب وہی بیلچا یا کدال ٹائپ کی کوئی چیز لیے، کھیت میں، چھٹے امام کی بات ہے، کھیت میں کام کر رہے ہیں. اور میں گیا، میں نے کہا مولا لائیے، میں کر دیتا ہوں نا. حضرت نے کہا کہ اپنے پیٹ کے لیے اپنا پسینہ بہانا زیادہ بہتر ہے. صلوات پر محمد. سمجھے آپ؟ یہ امام کا جملہ، اپنے پیٹ کے لیے اپنا پسینہ بہانا زیادہ بہتر ہے. آخری بات، اب امام کے اوپر زہر نے اثر کرنا شروع کیا. امام کے اوپر زہر نے اثر کرنا شروع کیا. روایت کہتی ہے کہ حضرت نے بلایا، حضرت نے بلایا اپنی زوجہ کو یا کسی کو، کہ جتنے خاندان کے لوگ ہیں ان کو سب کو اکٹھا کرو، یہ آخری وقت ہے انتقال کا. ایک سوال کا جواب دیجئے، بس آخری بات ہے، اب آپ کا وقت پورا ہو گیا. اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے کوئی سفارش کر دیں، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا بھائی کہ خدا ان کی بات کو جو ہے وہ نہ قبول کرے. یہ تو پکا ہے کہ یہ اگر کہہ دیں گے تو ہماری بخشش، بولیے یقینی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کسی کو شک؟ لیکن اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ ضرور کہیں گے اس لیے کہ تم ہمارے ذاکر ہو؟ یہ ضرور ہماری سفارش کریں گے اس لیے کہ تم مرثیہ پڑھتے ہو؟ یہ ضرور ہماری سفارش کریں گے اس لیے کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو؟ اس کے ہے آپ کے پاس کوئی گارنٹی؟ ہاں بالکل کہیں گے بھائی، ہم ان کے چاہنے والے ہیں. ہاں ایک جگہ انہوں نے خود کہا ہے، ہم سب کے لیے کہہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک آدمی کو سب کو پیغام پہنچا دو، ہم اس کی سفارش نہیں کریں گے. اور جس کے لیے امام کہہ دیں کہ میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس ہے؟ روایت کہتی ہے بس تمام ہو گئے. خدا تو گواہ رہنا کہ میں نے اتنے لوگوں کے سامنے تیرے امام صادق کا یہ قول پہنچا دیا. پالنے والے امام نے آخری وقت کا جتنے میرے کنبے خاندان کے لوگ ہیں سب کو بلاؤ. امام بستر پر لیٹے ہوئے، آخری وقت ہے، اور سارے خاندان کے لوگ امام کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور امام نے ایک نگاہ سب پر ڈالی چلتے چلتے. فرماتے ایک بات تم لوگ نوٹ کر لو، لا تنالو شفاعتی من استخف بالصلاۃ. جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. بات ختم ہو گئی. اب وسیع حسن صاحب چاہے جتنی مجلس پڑھتے ہوں، نماز نہیں پڑھتے. اچھا سیدھی سی بات ہے، یہ جو کچھ مرتبہ ان کا ہے اہل بیت کا، کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے نا. تو اخلاقی بات ہے نا کہ اللہ نے تو ہم کو پوری خدائی دے دی، اور اس میں پھر ہم جو ہے وہ پارٹی بازی کرنے لگے کہ جو اللہ کی نماز نہ پڑھے اس کو بھی ہم نکال دیں دھیرے سے.
تو یہ تو اخلاقی کی بات کے خلاف ہے کہ جس خدا نے ان کو سب کچھ بنایا ہے اسی کو نہ ماننے والے کی شفاعت کریں گے؟ آپ انصاف سے بتائیے. کہ نماز نہیں پڑھتا یہ کہاں سے کہہ دیا اسی کے نہ ماننے والے؟ کبھی اور پڑھوں گا. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. صلوات فرمائیے، امام کی حدیث ہے چھٹے امام. لیکن وضاحت کا وقت نہیں. بس آئیے دعا کرتے ہیں. پروردگارا، یہ تیرا کم احسان نہیں ہے کہ تو نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کون سی نیکی ہم آپ کر کے پیدا ہوئے تھے کہ اللہ نے ہم کو شیعہ گھر میں پیدا کر دیا، ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کا رحم ہے کہ نہیں ہے؟ خدا جب تو نے ہم پر یہ کرم بلا وجہ کر دیا، خدا تجھ کو اسی حسین کا واسطہ ہے، اسی امام صادق کا واسطہ ہے، ہم کو ایسا بنا دے جیسا ہمارے امام چاہتے ہیں. امامی نے فرمایا ہے بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہمارے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بننا. شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی تھوڑی شیعہ ہوتا ہے. امام نے فرمایا لاکھ اس نے ظلم کیا ہو، ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں نہ اپنے شیعوں کو زبان خراب کرنے کی اجازت دیتے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ آدمی چاہے جتنا بڑا مومن ہو لیکن اگر زبان خراب ہے تو ہم کچھ ہو سکتے ہیں، شیعہ امام صادق نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے ہم کو. صلوات بر محمد اللہ اکبر. بس چند جملے مصائب کے اور ختم. ایک جگہ اور بھی امام فرماتے ہیں، سنیے کہ تمہارے عمل کو ہم سے جو دیکھیں برا بھی ہے نا، پتہ نہیں مرنے والے کا خلوص ہے، آپ لوگوں کا کیا چکر. جب چاہتے ہیں مصائب پہ جانا ایک حدیث یاد آ جاتی ہے. ایک آدمی تھا، نام بھول گیا ہوں میں، ہے اسی موبائل میں ہے کتاب. تو اس کے دادا پردادا جو تھے وہ رسول اللہ کے غلام تھے. کیا تھے؟ رسول اللہ کے غلام تھے. رسول اللہ نے آزاد کر دیا. تو جب آزاد کر دیا تو جانتے اس کا فیملی نیم کیا ہو گیا؟ مولا رسول اللہ. مولا کہتے ہیں، جیسے مولا کے معنی مولا کے بھی ہے نا، مولا کے معنی غلام کے بھی ہیں. تو جب پیغمبر نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کا فیملی نیم ہو گیا مولا رسول اللہ، آزاد کر دے پیغمبر. اس آدمی کا پوتا یا پرپوتا امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. لیکن چونکہ تمہارے دادا ہمارے جد کے غلام رہے ہیں اس لیے ہم تم کو اپنا سمجھتے ہیں. یہ دیکھیے آپ، اس لیے ہم تم کو ایک دن جو ہے وہ کچھ کہیں جو ہے وہ بٹ رہا تھا، پیسہ ویسا کچھ تھا، اور یہ بیچارہ جو ہے وہی پیغمبر کے غلام کا پوتا پرپوتا کیا تھا، اس کی کوئی وہاں جان پہچان نہیں تھی، دال ہی نہیں گل رہی تھی. تب تک امام کا گزر ہو گیا. کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولا یہاں ہے، آپ مجھ کو کوئی پہچان کا، رکو میں کر دیتا ہوں. ابھی بتاتا ہوں وہ آدمی کیا تھا. اس کے باوجود امام نے کیا کیا، گئے. اب امام کسی کے لیے پہنچ جائے، بھائی ان کا والا لیا ہو، وہ کھڑا ہو کے اس نے جلدی سے دے دیا. امام نے کر لو بھائی جاؤ. سنو اچھا، اب یہ سنیے امام کا فقرہ جو اس سے کہا ہے، اور اس سے یہ کہا کہ تم ہم سے وابستہ ہو، تمہارے دادا ہمارے دادا کے یہاں تھے. امام فرماتے ہیں کہ اچھا کام سب کے لیے اچھا ہے لیکن جو ہم سے وابستہ ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. یہ امام کے فقرے سنیں گے آپ. پھر فرماتے ہیں برا کام سب کے لیے برا ہے لیکن جو ہم سے وابستہ ہے اس کے لیے زیادہ برا ہے. ایک لفظ نہیں کہا، امام چلے گئے. اب وہ وہیں کھڑا ہو گیا. یار مطلب کیا تھا امام کا؟ وہ شراب پیتا تھا. امام نے ایک بار نہیں کہا تم شرابی ہو، تم کبابی ہو. آدمی چھپ کے پی رہا ہے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ ہاں اگر کوئی علل اینان پیتا ہے وہ فاسق ہے، اس کی غیبت ہو سکتی ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے، قوم کی بے آبروئی کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی گھر میں پی رہا ہے، اس کا اور اس کے خدا کا میٹر ہے نا. امام نے سمجھایا مگر زبان تک سے ظاہر نہیں کیا کہ مجھ کو پتا ہے کہ تم شراب پیتے ہو. بھائی اتنا کہہ کے چلے گئے. اچھا کام سب کے لیے اچھا ہے لیکن جو ہم سے وابستہ ہے ان کے لیے اور اچھا ہے. برا کام سب کے لیے برا ہے لیکن جو ہم سے وابستہ ہے ان کے لیے. اب اتنے ہی تو وہ مست ہو گیا نا.
کہ امام نے ہم کو اپنے سے وابستہ کہہ دیا ہے. لگتا ہے امام کو ہماری شراب نوشی کا پتہ ہے. اسی دن توڑا تاڑا ایسا توبہ کی ہے. غور فرما رہے ہیں. اس موضوع پر بھی جاتے 2-4-10 باتیں آپ کو سناتے مگر بلا وجہ چلا جائے گا. لہٰذا بس آخری روایت ایک جگہ اور امام فرماتے ہیں جب تم گھر سے نکلتے ہو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، تم مومن متقی پرہیزگار دیندار اللہ والے امانت دار، لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے جعفر صادق کا ادب. امام فرماتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے فدخل علی السرور، ہم خوش ہوتے ہیں. سنا آپ نے؟ اس کے برعکس امام فرماتے ہیں تم چور، تم بدماش ہیں، تم جو ہے گالیاں بکنے والے، تم جو ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والے، جب نکلتے ہو تب بھی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، تب بھی لوگ کہتے ہیں ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر. یہی ہے جعفری، ہمیں یہی ہے جعفر صادق کی تعلیم. امام فرماتے ہیں برا تم کو کہا جاتا ہے فدخل علی بلاؤ، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے. آج اسی امام کی شہادت کی تاریخ. میں آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ، آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ آپ کے معیار کے مطابق مجلس نہیں تھی، مگر یہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اچھا کام سب کے لیے اچھا ہے، لیکن جو اہل بیت سے وابستہ ہیں ان کے لیے زیادہ اچھا ہے. برا کام سب کے لیے برا ہے، لیکن جو امام سے وابستہ ہے ان کے لیے. اب کسی سے بھی پوچھ لیجئے، جاہل، گوار، دیہاتی، پڑھا لکھا، کسی سے پوچھئے گالی دینا اچھی بات ہے کہ بری بات؟ بولیے، آپ بولیے. بری بات ہے نا. اور امام نے کیا فرمایا؟ بری بات سب کے لیے بری ہے، جو ہم سے وابستہ ہے اس کے لیے اور بری ہے. تو اس کا مطلب وہی تو امام نے کہا نہ ہم اپنی زبان خراب کرتے ہیں نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں. آج اس مجلس سے جائیے، آج امام کی شہادت کی تاریخ. خدا ہم کو اسی امام کا واسطہ ہے، ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول کی توفیق دے دے. یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. لیکن ایک جملہ امام کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا، مولا آپ مظلوم ہیں، زندگی میں بھی آپ پر مظالم ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو شہید کیا گیا، زہر دیا گیا، لیکن پھر بھی مولا جب زہر دیا گیا، آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے بلوایا، پورا خاندان آپ کے سرہانے کھڑا ہے. لیکن ہائے میرا مولا، ہائے امام حسین، جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے ایک آدمی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس دو جملے مصائب کے اور ختم و دعا. لڑتے لڑتے خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے، یہ سن لیجیے آپ، دشمن کا سپاہی کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا ہے. ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی بھتیجے بھانجے سب مار دیے گئے ہوں، اور وہ اتنا بھوک و پیاس کے باوجود، طاقت کا عالم یہ ہے، جرأت اور ہمت کا عالم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود جب امام نے تلوار نکالی اور حملہ کیا ہے، یزیدی فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے پناہ مانگتی تھی. دشمن کا سپاہی یزیدی فوجی کہتا ہے کہ جب فوجیں بھاگتی تھی نا امام کے حملے سے، تو امام تڑپ کے فرماتے تھے کہاں جا رہے ہو، تم نے میرے اکبر کو مارا، کہاں جا رہے ہو، تم نے میرے عباس کو مارا ہے. روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے ادھر آ گئے جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی لاش مبارک نظر پڑ گئی، لجا میں فرض کھینچ لیا. اب میں نام بھول رہا اس مرجع کا. ان کے زمانے میں اندر جو مین قبر ہے، اوپر تو کافی اونچائی پر زری وغیرہ ہے، روضہ وغیرہ، مین قبر نیچے جو ہے، شاید سنا بھی آپ نے پانی وانی جہاں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی مرجع کے زمانے اس قبر کی کچھ مرمت کی ضرورت پڑ گئی، تو جو مستری تھا اس کو اپنا ہی شیعہ کو لے کے وہ گئے، تو وہ رک گیا قبر کو دیکھ کے. اتنی سی قبر ہے جو اوریجنل قبر ہے، رک گیا،
کہنے لگا کہ حضور یہ بتائیے کیا؟ کہا ہم نے تو سنا کہ حضرت عباس بہت لمبے چوڑے تھے۔ پہنچ گئے آپ لوگ کیا کہنے جا رہے؟ کہ یہ اتنی چھوٹی سی خبر کی آج کا آدمی چھوٹی خبر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا، اور اس وقت امام نے جب اچانک اپنے بھائی کی لاش پہ نظر پڑی، قتلوہ اربن اربا، جو روایات کے جملے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا جس میں۔ اب میں کہاں سے پڑھوں، کیا کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کی کیفیت کیا ہوئی؟ روایت کہتی ہے نظر پڑ گئی نعش حضرت عباس پر، رک گئے، غور سے دیکھا، فرماتے بھیا اٹھو اٹھو اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ کہتے وہاں سے لڑتے لڑتے آ گئے ادھر جہاں شہداء کے لاشیں رکھے تھے۔ انہوں نے اسب کھینچ لی، غور سے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا، ان سے بھی یہی اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو تاریخ کہتی ہے غور سے اصحاب کے جنازوں کو دیکھا، اور جملہ عجیب فرماتے ہیں، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کیا ہو گیا ہے مجھ کو؟ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تم لوگوں کو پکارا ہو اور تم نے جواب نہ دیا ہو۔ تاریخ کہتی ہے لاشیں تڑپ اٹھے، مطلب شاید تھا آقا موت نے مجبور کر دیا ہے۔ لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ روایت کہتی ہے آقا کے سینے میں ایک بالا آیا، حضرت نے نکال تو دیا لیکن کہتے ہیں خون فوارے کی طرح ابلنے لگا، چلو لگا دیا، آسمان کی طرف اچھال دیا۔ بعض کتابوں میں ایک قطرہ زمین پر واپس نہیں آیا، شاید یہی وجہ ہے کہ ایک زیارت میں فقرہ ہے، السلام علیکہ یا من سکن دمہ فی الجنان، سلام اس حسین پر جس کا خون بہشت میں جا کے ٹھہرا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ارباب مقاتل لکھتے فبان الانکسار علی وجہ، اب امام پر نقاہت چھانے لگی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ روایت کہتی فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون جسم اطہر پہ سوار ہوا، وضرب 12 ضربہ، جانور بھی ذبح ہوتا ہے نا، اس کے بھی اپنے اصول ہیں نا، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے، خوش گلا، سوکھا گلا، کند خنجر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب گلا جدا نہیں، یہ تاریخ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تاریخ دیکھ ہی نہیں سکتی تو لکھے گی کیا؟ روایت کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی، علی فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ علی آگے بڑھے، فاطمہ کو جو خود قاتل شمر کہتا ہے، جس وقت سر و تن میں جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا کتشانہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اختر رضی ابن محمد رضی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم اختر رضی ابن محمد رضی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.